ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ فاصلہ، یہ دوریاں جو ہم محسوس کرتے ہیں اصل میں صرف ایک وہم ہو؟ اور کیا ہو اگر دو ذرات جو کبھی ایک بار جڑ گئے، وہ چاہے کائنات کے دو الگ سروں پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اصل میں وہ کبھی جدا ہی نہ ہوں؟ سائنس اس عجیب و غریب کنیکشن کو کہتی ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس نے تو آئنسٹائن جیسے دماغ کو بھی چکر میں ڈال دیا تھا۔ اب آئیے سائنس سے تھوڑا ہٹ کر روحانیت کی طرف۔ قرآن میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ایک ہی لفظ میں، ایک لمحے میں کیا گیا ہے، کن فیکون، ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارا بنیادی سوال یہ ہے، جس حقیقت میں ہم جی رہے ہیں، کیا وہ الگ الگ چیزوں یعنی جدائی پر بنی ہے، یا پھر ایک ایسے الہی تعلق پر جو ہر چیز کو دوسری سے جوڑے ہوئے ہے؟ چلیں اسی دلچسپ موضوع میں گہرائی سے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اور ہماری روحانی تعلیمات دونوں کیسے ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ آج ہم کیا کیا ڈسکس کرنے والے ہیں؟ پہلے ہم سمجھیں گے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس کو، پھر ہم بات کریں گے اللہ کے حکم کن پر، اس کے بعد ہم ان دونوں کے بیچ کے کنیکشن کو دیکھیں گے، پھر وقت کے ایک بالکل نئے کانسیپٹ کو ایکسپلور کریں گے، اور آخر میں اس سب کو انسانی اتحاد کے لیے ایک زبردست استعارے کے طور پر سمجھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس۔ آخر یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ چیز کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ بالکل آسان زبان میں، کوانٹم انٹینگلمنٹ کا مطلب ہے دو جڑواں پارٹیکلز۔ فرض کریں آپ کے پاس دو سکے ہیں جو آپس میں انٹینگلڈ ہیں، ایک آپ نے اپنی جیب میں رکھا اور دوسرا اپنے دوست کو دے کر مان لیں چاند پر بھیج دیا۔ اب جیسے ہی آپ اپنی جیب والا سکہ دیکھتے ہیں اور وہ ہیڈز نکلتا ہے، تو آپ کو فوراً اسی لمحے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پر جو سکہ ہے وہ لازمی ٹیلز ہوگا۔ کوئی فون کال نہیں، کوئی میسج نہیں، یہ کنیکشن روشنی کی رفتار سے بھی تیز ہے۔ عجیب ہے نا؟ یہ کانسیپٹ اتنا عجیب ہے، ہماری عام سمجھ سے اتنا پرے ہے کہ خود البرٹ آئنسٹائن کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اسے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس یعنی فاصلے پر ہونے والا بھوتیا عمل کہہ کر اسے رد کرنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے یہ تصور کرنا ناممکن تھا کہ کائنات ایسے بھی کام کر سکتی ہے کہ چیزیں بنا کانٹیکٹ کے فوراً ایک دوسرے پر اثر ڈالیں۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس عجیب کنیکشن سے ہم کوئی میسج نہیں بھیج سکتے، مطلب ہیلو نہیں کہہ سکتے، تو یہ فزکس کے بنیادی قوانین کو نہیں توڑتا۔ ہاں، لیکن یہ اسپیس اور ٹائم کے بارے میں ہمارے پرانے خیالات کو ضرور ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت شاید ویسی نہیں جیسی ہمیں دکھتی ہے۔ تو چلیے اب سائنس کی لیب سے نکلتے ہیں اور روحانیت کے دائرہ کار میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو فوری کنیکشن کا کانسیپٹ ہے نا، یہ صرف فزکس میں نہیں ملتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک میں تخلیق کا عمل کسی لمبے سست پروسیس سے نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ فوری ہے، انسٹنٹینیس۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ القمر میں اس حکم کی تیزی کو پلک جھپکنے جیسا کہا گیا ہے، ایک دم فوری۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ کی تخلیق ہمارے وقت کے پیمانے سے بالکل الگ ہے، وہ سیکوینشل نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ پہلے ایک چیز بنی پھر دوسری، نہیں، بلکہ یہ ایک واحد مکمل اور فوری ایونٹ ہے۔ یہ ہمارے لینئر ٹائم کے کانسیپٹ سے، جس میں چیزیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، جہاں ہم ان دونوں آئیڈیاز کو، سائنس اور روحانیت کو، آمنے سامنے رکھیں گے۔ سیکشن 3، حقیقت کی گونج۔ یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، بالکل نہیں۔ ہم بس یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کتنی گہرائی سے مماثلت ہیں۔ دیکھیے، یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے، ہمارا دعویٰ یہ بالکل نہیں ہے کہ قرآن میں کوانٹم فزکس کے فارمولے لکھے ہیں، یا یہ کہ انٹینگلمنٹ ہی کن فیکون ہے۔ ایسا کہنا غلط ہوگا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ایسی نان لوکل حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں فاصلے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہمارے کاز اینڈ ایفیکٹ کے عام تصور کو چیلنج کرتے ہیں، اور دونوں ہی ایک ایسے گہرے کنیکشن کی بات کرتے ہیں جو اسپیس اور ٹائم سے پرے ہے۔ یہ جو نان لوکل کنیکشن ہے، یہ ہمیں وقت کے بارے میں بھی کچھ نیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ چلیں ایک اور دلچسپ تھیوری پر نظر ڈالتے ہیں۔ پارٹ 4، ٹائم ایز اے کوئل۔ کچھ ماڈرن تھیوریز کہتی ہیں کہ وقت ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سپرنگ یا کوئل کی طرح ہے۔ اس نظریے کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہی کوئل کی الگ الگ تہیں ہیں جو ایک ساتھ موجود ہیں، اور انٹینگلمنٹ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ دو پارٹیکلز کا کنیکشن فاصلہ بننے سے پہلے سے موجود ہے۔
गोया के तख्लीक का वो पहला लम्हा, वो कुन, उस कॉइल का सेंटर पॉइंट है और सारा वक्त उसी एक लम्हे से फैल रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस सारी साइंसी और अकली बहस का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? आखिर ये हमारे लिए क्यों अहम है? आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इंसानी इत्तेहाद के लिए कैसे एक बहुत खूबसूरत इस्तिआरा बन सकता है। इस्लाम में उम्मत का तसव्वुर ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक एहसास है जो तमाम मुसलमानों को एक जिस्म की तरह जोड़ता है। जैसा कि सूरह हुजरात में फरमाया गया, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी हकीकत है। अब इसे एंटेंगलमेंट से जोड़कर देखें। जिस तरह दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स फिजिकली जुड़े होते हैं, भले ही उनके दरमियान लामहदूद फासला हो, इसी तरह उम्मत के लोग रूहानी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक स्पिरिचुअल एंटेंगलमेंट है। जब दुनिया के एक कोने में किसी को तकलीफ होती है तो उसकी लहरें, उसका दर्द पूरी उम्मत में महसूस किया जाता है। हमारे आमाल, हमारी दुआएं फासलों की पाबंदी से आज़ाद होकर एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? सेक्शन 6, नियत की लहर। तो आखिर में अकली नतीजा ये निकलता है, साइंस भी और रूहानियत भी दोनों हमें ये बता रही हैं कि ये जो दुनिया हमें बिखरी हुई और अलग अलग नज़र आती है, ये पूरी तस्वीर नहीं है। असल हकीकत गहरे कनेक्शंस, वाहदत और जुर्त की है। ये जो जुदाई हम देखते हैं, ये शायद इतनी असली नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी इस एहसास के साथ गुजारें कि हम अकेले नहीं हैं। हर अमल, हर सोच, हर नीयत एक लहर की तरह पूरी कायनात में फैलती है। तो फिर इस जुड़ी हुई हकीकत में जहां कुछ भी अलग नहीं है, सोचिए आपकी अगली नीयत क्या चीज़ तख्लीक करेगी। अगर साइंस और रूहानियत के संगम पर यह तहकीकी सफ़र आपको पसंद आया तो इस तरह के मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत पर हमारी आने वाली गुफ्तगू के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।